سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق اللہ العظیم. تعریفوں کے لائق فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. بے شمار درود و سلام تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج کا میرا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دعوت دین. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر
آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک بے شمار انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، اور اللہ نے دعوت کی ذمہ داری انبیاء کے ذمے لگائی۔ کہ انبیاء لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی توحید کی پہچان کرواتے، اللہ کا تعارف کرواتے اور توحید کی دعوت دیتے۔ تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتے اور دین کی دعوت دیتے۔ یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن جب آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا اور فرمایا کہ آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا۔ فرمایا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ پھر دعوت کا سلسلہ کن کے ذمہ ہوگا؟ دعوت کون دے گا؟ جب آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کا تعارف کون کروائے گا؟ دین کی دعوت کون دے گا؟ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لوگو، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں ساری قوموں پر، ساری امتوں پر فضیلت دی۔ اس کی وجہ بھی بیان کی۔ اللہ تو نے امت محمد کو اتنی زیادہ فضیلت کس وجہ سے دی؟ فرمایا تمہیں میں نے وہ کام تمہارے ذمے لگایا جو اس سے پہلے انبیاء کرتے تھے، اس کے بعد یہ کام میں نے امت محمد کے ذمے لگا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کنتم خیر امت، لوگو اے میرے نبی کی امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ آگے ریزن بیان کی۔ فرمایا اخرجت للناس، تمہیں میں نے لوگوں کے لیے دعوت کے لیے نکال دیا ہے، وہ کام تمہارے ذمے لگا دیا ہے جو اس سے پہلے انبیاء کرتے تھے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اس لیے تمہارے ذمے ایک کام ہے۔ کیا؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہو، لوگوں کو دعوت دیتے ہو۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دعوت دینا تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھنا ہے، جس سلسلے کو سیدنا آدم سے لے کے رسول اللہ تک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء نے جاری رکھا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ سے لے کے قیامت تک اس کام کی ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے تم خیر امت، اس لیے تمہاری فضیلت ہے، تمہاری عظمت ہے کہ تم لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ یہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ فقط علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف جس نے درس نظامی کیا، جو حافظ قرآن بنا،
یا جس کے پاس دین کا نالج ہے صرف وہی لوگوں کو دعوت دے گا، اسی کی ذمہ داری ہے، وہی سٹیج پہ کھڑا ہو کر خطبے دے گا، جلسے کرے گا؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے ساری امت کو مخاطب ہو کر کہا کنتم خیر امت، تم ساری امت، یہاں اللہ نے خاص نہیں کیا، تخصیص نہیں کی، فرمایا ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں پورا قرآن یاد ہو، تمہیں پوری تفسیر یاد ہو، تمہیں بخاری اور مسلم کی ساری کتابیں یاد ہوں اس لیے تم نے دعوت دینی ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، لوگو اگر تمہارے پاس میری ایک حدیث پہنچ گئی، تمہارے پاس میرا ایک پیغام پہنچ گیا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس ایک پیغام کو جو تم تک پہنچا وہ آگے تم نے لوگوں کو پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغو، لوگو وہ باتیں پہنچا دو آگے، جو تم میں سے یہاں حاضر ہے، جو یہ باتیں میری سن رہا ہے، الغائبہ جو آج موجود نہیں ہے، ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جس وقت اللہ کے رسول یہ خطبہ دے رہے تھے اور جو لوگ اس خطبے میں موجود تھے، یہ ذمہ داری صرف ان کی تھی کہ وہ ان تک جو باتیں پہنچی وہ آگے پہنچائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ، جن تک جو پیغام پہنچتا ہے، وہ آنے والی نسلوں کو وہ پیغام دنیا میں پہنچا کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے خطبے میں لوگوں سے یہ شہادت لی، اللہ کے سامنے لوگوں سے پوچھا حل بلغت رسالتی، لوگوں اس بات کی گواہی دے دو کہ جو بات، جو پیغام، جو دین اللہ نے مجھے دیا، جو شریعت مجھ پہ نازل ہوئی، اللہ نے جبریل کے ذریعے مجھے پیغامات دیے، حل بلغت رسالتی، میں نے وہ سارے پیغامات تم تک پہنچا دیے؟ صحابہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ کے رسول، وہ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا، جو پیغام اللہ نے آپ کو دیا آپ نے ہمیں پہنچا دیا۔ فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، فرمایا تم میں سے آج دو موجود ہے، آج جو زندہ ہے میری باتیں سن رہا ہے، وہ آگے اس بات کو، اس دعوت کو آگے پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، دعوت کا کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ جو شخص کسی کو دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت پر ایک بندہ ایک عمل شروع کرتا ہے، اور جتنا اللہ رب العالمین اس عمل کرنے والے کو اجر دیتے ہیں، اس کے برابر دعوت دینے والے کو اللہ اجر دیتے ہیں، اس کے برابر اللہ اجر دیتے ہیں۔ اور جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اللہ اس کو اس کے برابر اجر دیتے رہے گا۔ حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے پاس دو بندے آئے، دو فرشتے آئے، اللہ اکبر، اور انہوں نے ترازو لگا دیا، ترازو لگا کر میرا وزن کرنے لگے، ایک پلڑے میں مجھے رکھا یعنی میرے اعمال کو، اور ایک پلڑے میں میری امت کے 10 افراد کے اعمال کو رکھا۔ فرمایا کہ میرا وزن ان سے زیادہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پلڑے میں 100 افراد کے اعمال کو رکھا اور ایک پلڑے میں میرے اعمال کو رکھا، میرے اعمال پھر بھی بڑھ گئے۔ پھر ایک پلڑے میں 1000 لوگوں کے اعمال کو رکھا، ایک پلڑے میں میرے اعمال کو رکھا، میرے اعمال پھر بڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا کہ اگر تم ایک طرف ساری قوم، ساری امت کے اعمال کو رکھ دو اور ایک طرف صرف رسول اللہ کے اعمال کو رکھ دو، آپ کے اعمال کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا۔ کس لیے؟
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، آپ کی دعوت پر لوگوں نے عمل کیا ہے، اور جتنی کائنات میں لوگ عمل کریں گے وہ ساری امت کے اجر و ثواب کے برابر اللہ محمد رسول اللہ کو اجر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کے اعمال کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص کسی کو دعوت دیتا ہے، جتنا پیغام اس کے پاس اللہ کے دین کا پیغام ہے، وہ اتنی دعوت آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اس بات سے بری و ذمہ نہ ہو کہ میرے پاس علم ہی نہیں ہے، میں کیا لوگوں کو بیان کروں۔ ہاں، جو تمہارے پاس نالج ہے اس کی تصدیق کر لیں کہ واقعتاً یہ بات اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دائی کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے کہ جب دعوت دے تو اپنی بات کی تصدیق کرے کہ جو میں بات لوگوں سے کہنے لگا ہوں، دعوت دینے والا ہوں، دعوت دینے لگا ہوں، یہ بات اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء بکذب ان یحدث بکل ما سمع۔ اس بندے کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں کرے اور پھر کسی بات کو اللہ کے رسول کی طرف اس کی نسبت کر دے اور اس کے علم میں نہیں ہے، اس بات کو وہ جانتا ہی نہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے یا کسی اور کا قول ہے، تو اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جب دعوت دے تو اس کی تصدیق کرے کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کذبکم علیہ لیس ککذب احدکم، کذبکم علیہ لیس ککذب احدکم فمن کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ لوگو، تمہارا ایک دوسرے پر جھوٹ باندھنا ایسے نہیں ہے، تمہارا مجھ پہ جھوٹ باندھنا ایسے نہیں ہے جیسے تم ایک دوسرے پر جھوٹ باندھ دیتے ہو۔ لیس کذبکم علیہ ککذب احدکم، مجھ پر جھوٹ باندھنا تمہارا ایسے نہیں ہے جیسے ایک دوسرے پر جھوٹ باندھ دیتے ہو۔ من کذب علیہ متعمدا، فرمایا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے کہ میں نے وہ بات نہیں کہی اور کہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جب دعوت دینی ہے اس کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول کی ہے، یہ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ آیت اسی طرح اللہ کے قرآن کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ رب العالمین اسی طرح فرما رہے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں۔ یہ دائی کو ذرا اس کی تھوڑی سی تصدیق کرنی چاہیے، اس کے بعد آگے دعوت دے، اور دعوت دینا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم پر اللہ نے عذاب کے لیے بھیجا کہ ساری قوم اللہ کی نافرمان ہو گئی، تو اللہ نے آسمان سے فرشتے کو، عذاب کے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو زمین سے اٹھا کے پلٹ کے آسمان سے پلٹ دو۔ فرشتے آئے، دیکھا، دوبارہ پلٹ کے اللہ کے پاس گئے، اللہ ہم گئے سے اس بستی کو اٹھانے کے لیے، پٹک کر مارنے کے لیے، جب ہم نے جا کر دیکھا تو ایک تیرا بندہ بڑا ہی نیک تھا، بڑا تہجد گزار، بڑا تیری عبادت کرنے والا، تو اللہ ہم پلٹ کے آ گئے کہ اللہ سے پوچھ لیں، اللہ ساری قوم نافرمان ہے لیکن ایک بندہ ہم نے دیکھا وہ بڑا ہی نیک ہے، تو اللہ اس کا کیا کریں؟ اللہ نے کہا اس بندے کو اٹھاؤ اور سب سے نیچے اس کو رکھو اور پوری بستی کو اس کے اوپر پلٹ دو۔ فرشتے حیران ہوئے، اللہ وہ تو بڑا نیک ہے، اللہ تیری عبادت کر رہا ہے، اللہ ہم نے اس کو جیسے جب بھی دیکھا تیری عبادت میں دیکھا ہے، اللہ اس کو نیچے رکھ کے ساری قوم کو اوپر پلٹ دیں؟ فرمایا ہاں، اس بندے کو اپنی تو فکر ہے، اپنی قوم کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو اپنی قوم کا کوئی فکر نہیں ہے کہ میں اپنی قوم کو بھی دعوت دوں، اللہ کا تعارف کرواؤں، اللہ کا دین سمجھاؤں، صرف وہ اپنی جان کو لیے بیٹھا ہے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ کروں جہنم سے، لوگوں کا اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فرمایا لوگو قو انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنی فکر نہ کرو کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔
ہم نے کیا کبھی فکر کیا؟ ایک بندہ گھر میں ذمہ دار ہے، پورے گھر کا سربراہ ہے، وہ جیسے اذان ہوئی اپنا رومال پکڑا اور مسجد میں چلا گیا۔ جوان بیٹے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، اس نے کبھی زحمت ہی نہیں کی کہ ان کو دعوت دے، ان کو کہے بنا کرے، ان کو دعوت دے نماز کی۔ بس اٹھا مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھی، گھر آ گیا، اور کیا سوچتا ہے میں نے ان کو پڑھا، کہا یہ نہیں مانتے، اب ان کی مرضی ہے۔ نہیں، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایک عورت 4 مردوں کو؟ فرمایا ہاں، ایک عورت بے نماز جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جب اللہ کے پاس اپنے حساب و کتاب کے لیے جائے گی، اللہ اس سے پوچھیں گے اپنی نمازوں میں فیل ہو جائے گی۔ جب اللہ اسے حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ، تو کہے گی اللہ رک جائیے، ہاں ٹھیک ہے میں بے نماز ہوں، میرا حق ہے کہ میں جہنم میں جاؤں، لیکن ذرا یہ تو دیکھیے میرا باپ تھا، میرا خاوند تھا، میرا بھائی تھا، میرا بیٹا تھا، کبھی مجھے کسی نے دعوت ہی نہیں دی۔ اللہ اس کے باپ کو بلائیں گے، اس کے بھائی کو بلائیں گے، اس کے خاوند کو، اس کے بیٹے کو، پوچھیں گے یہ تمہاری ماں تھی، بہن تھی، بیٹی تھی، بہو تھی، بیٹی تھی، کیا تم نے کبھی اس کو دعوت دی ہے؟ نہیں، اللہ اس کو دعوت نہیں دی، ہم نے خود اپنی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے سنت کے مطابق داڑھیاں رکھی، بوڑھے ہونے تک ہم نمازیں پڑھتے رہے۔ اللہ کہیں گے نہیں، تم نے اپنی ذمہ داری تو پوری نہیں کی، تیری بیوی تیری ذمہ داری میں تھی، تو جوان ہو گیا، تیری ماں بے نماز تھی، تو نے اپنی ماں کو کبھی دعوت نہیں دی، اپنی بیوی کو کبھی دعوت نہیں دی، اپنی بہن کو کبھی نہیں کہا۔ باقی معاملات میں سرزنش کرنی، گھر کے معاملات میں، کام کاج میں، کھانا پکانے میں نمک مرچ کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، لیکن نماز پہ کبھی تو نے پوچھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ان 4 مردوں کو اس عورت کے ساتھ فرشتوں کو حکم دیں گے ان 4 کو ساتھ گھسیٹ کے جہنم میں لے جائیں۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی ذمہ داری کو، اس ذمہ داری کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے گھر میں یہ توجہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کبھی اپنے گھر والوں کو، خاندان کو کبھی دعوت دی ہے کہ نہیں؟ اپنے خاندان کو دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے محلے میں، اپنی فیملی میں، اپنے اہل و عیال کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے مبعوث کیا تو سب سے پہلا کام سارے انبیاء کا نبوت کے بعد سب سے پہلا کام کیا تھا؟ لوگوں کو دعوت دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پہ جمع کیا لوگوں کو، اپنے سارے خاندان کو، قبیلے کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے لوگوں سے یہ گواہی لی، آپ نے فرمایا لوگوں یہ بتلاؤ کہ مجھے محمد کو جانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارے لوگ کہنے لگے ہاں اے محمد ہم آپ کو جانتے ہیں۔ فرمایا آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سب نے گواہی دی آپ امین ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس امانت رکھی جائے آپ نے کبھی خیانت نہیں کی، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی، آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، آپ کو ہم نے سچا پایا ہے اور امین پایا ہے۔ فرمایا مجھے سچا مانتے ہو؟ کہا ہاں اے محمد ہم آپ کو سچا مانتے ہیں۔ فرمایا اگر میری بات سچی ہے آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سچا ہوں، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے بھی دشمن آنے والا ہے آپ میری بات کو مان لو گے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول
کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ نے یہ بات جو کہی یہ سچ ہوگی، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگوں پھر میں سچ بولنے لگا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس کے بعد فوراً لوگوں نے پینترا بدل لیا۔ اور اس بات سے کیا کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ پہلی بات کہ داعی کو اپنے کردار کو صاف رکھنا چاہیے، دعوت دینے والا اپنے کردار کو صاف رکھے، لوگ اس کی طرف انگلیاں نہ کریں کہ یہ خود تو دعوت دے رہا ہے، اس کا اپنا کردار کیسا ہے، یہ تو جھوٹا بندہ ہے، یہ تو خائن ہے اور آج یہ دعوت دے رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اللہ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِّمَّنْ دَعَا وَمَنْ أَحْسَنُ، فرمایا اس شخص سے اچھا کون بندہ ہے، کس بندے کی بات اس شخص سے زیادہ اچھی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، کون ہے زیادہ اچھی بات کرنے والا، کس شخص سے؟ قَوْلًا، اس شخص کے قول سے جو یہ بات کہے کہ میں لوگوں میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، داعیاً الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، اس بندے سے زیادہ بات اچھی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ۔ پھر آگے اللہ نے اس کی صفت بیان کی، فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کی یہ بھی صفت ہو، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دے اور اس کے اندر یہ بھی صفت ہو کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کے اعمال نیک ہوں، نیک عمل کرے اور وہ کہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں فرما بردار ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اللہ کا فرما بردار بھی ہو، نیک اعمال کرے اور پھر لوگوں کو دعوت بھی دے۔ فرمایا اس سے اچھی بات کسی ہو سکتی ہے؟ سب سے اچھی دعوت فرمایا اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے لوگ۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَمَنْ رَعَا مِنْكُمْ مُنْكِرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، لوگوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مَنْ رَعَا، کوئی بھی شخص ہو، یہاں اللہ نے کسی کو خاص نہیں کیا کہ عالم ہو، فاضل ہو، حافظ ہو، مدرس ہو، نہیں، خطیب ہو، نہیں، فرمایا وَمَنْ رَعَا، کوئی بھی شخص کلمہ پڑھنے والا ہو، مسلمان ہو، مَنْ رَعَا، کوئی شخص ہو، رَعَا وہ دیکھے منکرن، برائی کو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فَبِلِسَانِهِ، فرمایا پھر وہ اپنی زبان سے لوگوں کو روکے، لوگوں کو منع کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، فَبِقَلْبِهِ، پھر وہ اپنے دل سے برا جانے۔ لیکن فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر وہ صرف اپنے دل سے برا جانتا ہے تو یہ بڑے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں، جہاں بھی برائی دیکھیں لوگوں کو منع کریں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو دعوت، دین کی دعوت دیں۔ کوئی بے نماز ہے اس کو نماز کی دعوت دیں۔ ہماری تو حالت یہ ہے
کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں دفاتر کے اندر محلے کے اندر شاید ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہ ہو کہ میرے محلے دار بے نماز ہیں، میں کبھی کسی کو دعوت دوں، میرے دفتر میں میرے آفس میں رہنے والے میرے ساتھ جتنے ساتھی ہیں بے نماز ہیں، میں ان کو دعوت دوں؟ نہیں، جیسے اذان ہوئی ٹائم دیکھا خاموشی سے اٹھے اور یہ سمجھا یہ تو پڑھتے نہیں ہیں، میں تو نمازی ہوں، میں جاؤں میں نماز پڑھوں۔ جیسے میرا نماز پڑھنا مجھ پہ لازم ہے، مجھ پہ فرض ہے، اسی طرح میرا دعوت دینا بھی لوگوں کو لازم ہے۔ کتنے منٹ سے ختم دعوت؟ اور اسی طرح مجھ پہ یہ بھی لازم ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں، لوگوں کو نماز کی تلقین کروں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو یہ دعوت دوں، جو کمزوری جہاں بھی دیکھوں اس کو دعوت دوں۔ یہ نہ سوچوں کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، لوگ ایسے کہیں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ یہ تو انبیاء کی سنت ہے کہ جب بھی دعوت دی گئی لوگوں کا ریئیکشن ہمیشہ پازیٹیو نہیں ہوا، نیگیٹو ہوا، لیکن یہ جو اللہ نے اتنی عظمت اور فضیلت بیان کی ہے یہ اسی لیے ہے کہ دعوت کے اندر بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے رسول سے پوچھنے لگی، اللہ کے رسول آپ کا زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہو؟ اللہ اکبر۔ اور شاید سیدہ عائشہ یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا تذکرہ کریں گے، یا شاید وہ اس کے علاوہ کوئی جنگوں کا تذکرہ کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ ایک دن ایسا تھا جو مجھے کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول وہ کون سا دن تھا؟ آپ نے فرمایا جب مجھے مکہ والوں نے میری دعوت کو قبول نہ کیا، میں نے جس کو بھی دعوت دی میری دعوت کو ریجیکٹ کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میں نے سفر کر کے طائف کی طرف گیا۔ میں نے کہا چلو طائف والے مجھے جانتے ہیں تو میں ان کو جا کے دعوت دیتا ہوں۔ وہاں 3 قبیلے آباد تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں طائف چلا گیا، میں نے جا کر ان کو دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے ایک قبیلے کے سردار کے پاس گیا، میں نے اس کو جا کے دعوت دی کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے، میں آپ کے پاس دعوت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ اس کا ریئیکشن یہ تھا، اس نے فوراً مجھے اٹھا دیا اور مجھے برا بھلا کہا اور مجھے دھکے دیے، کہا نکل جاؤ یہاں سے، اتنی دور سے یہ پیغام لے کے میرے پاس آئے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید اس کا ریئیکشن یہ ہوگا تو میں اگلے سردار کے پاس جاتا ہوں۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو جا کے دعوت دی۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تیرے پاس دعوت لے کے آیا ہوں اور یہ دعوت حق ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو جب میں نے اس کو دعوت دی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے آگے سے مجھے کہا میں آپ کی بات ہی سننا نہیں چاہتا، میں تیری بات نہیں سننا چاہتا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے اس نے اٹھا دیا، میری بات نہیں سنی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں تیسرے کے پاس گیا، میں نے کہا شاید وہ میری بات سن لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا میں نے اس کو جا کے دعوت دی تو اس نے کیا کیا، وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے نوجوان لڑکوں کو اکٹھا کیا اور ان کو میرے پیچھے لگا دیا اور مجھے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ فرمایا اتنے پتھر مارے مجھے لہو و لہان کر دیا اور میرا سر سے لے کے خون پاؤں تک چلا گیا، مجھے اتنا مارا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا، اور انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا
اور میرے ساتھ بدتمیزی کی، گستاخیاں کی اور مجھے نکال دیا بستی سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے پتھر مارتے مارتے وہ اپنی بستی سے باہر لے گئے اور مجھ پہ غشی طاری ہو گئی، میں ایک جگہ پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دعوت کے نتیجے میں مجھے اتنا زیادہ مارا گیا، اتنا زیادہ مارا گیا، فرمایا میرے جسم کا کوئی حصہ انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں پتھر نہ مارے ہوں۔ فرمایا شاہ مجھے وہ دن نہیں بھولتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے اس انداز سے اپنے آپ کو زخمی کروا لیا تھا، اس انداز سے آپ نے دعوت، اور آپ کبھی دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ دائی کی صفات میں سے یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ کبھی دل برداشتہ نہ ہو۔ جیسے ہم کرتے ہیں تھوڑی سی بات کی اور آگے سے اس طرح کا ریئیکشن آیا تو فوراً دل برداشتہ ہو کے کہا چھوڑو ان کو دفع کرو، جیسے کوئی کرتا اس کو کرنے دو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں نبوی منہج سے یہ نہیں ملتا کہ ہم بہت جلد لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر دعوت کو چھوڑ دیں۔ فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو ملیا میٹ کر دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر ان لوگوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا تو ہو سکتا ہے ان سے بعد آنے والی نسلوں میں سے لوگ مسلمان ہوں اور اللہ کو ایک مانیں۔ دعوت دیتے ہوئے کبھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں صبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دعوت جب بھی دی گئی ہے، دیکھیں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کہ جب انہوں نے دعوت دی تو ساری قوم اس طرح اپنے نبی کی تردید کرتی ہے، نبی کی بات کو نہیں مانتی۔ 950 سال کوئی معمولی نہیں ہے کہ 2 4 10 دن کی بات ہو، 950 سال کی دعوت پہ چند لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح بے شمار انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب انبیاء اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 100 امتی ہوگا، کسی کے پاس 10 ہوں گے، کسی کے پاس 1 ہوگا۔ فرمایا کچھ نبی ایسے آئیں گے ان کا کوئی امتی ہوگا ہی نہیں۔ کیا انہوں نے دعوت نہیں دی ہوگی؟ دعوت دی لیکن لوگوں نے مانا نہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے لوگوں ان انبیاء کو اللہ نے فضیلت وہی نبیوں والی دی کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، لوگوں کو دعوت دی، دعوت کا حق ادا کر دیا۔ اگر لوگوں نے نہیں مانا ان کی مرضی، لیکن اللہ نے نبیوں کے اجر میں تو کوئی کمی نہیں کی۔ اگر میں دعوت دیتا ہوں لوگ مانے نہ مانے میرے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیا جائے گا۔ اللہ، اگر میں دعوت دیتا ہوں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں لوگوں کو منوا کے اٹھوں، اگر کوئی نہیں مانتا تو میں بھی جواباً اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دوں۔ نہیں مانتا اس کی مرضی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے یا دعوت دیتے تو اللہ کے رسول آخر میں کیا بات کرتے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، لوگو مجھے اللہ نے تمہیں زبردستی منوانے کے لیے نہیں بھیجا کہ میں تمہیں منوا کے اٹھوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، میرے اللہ نے مجھے صرف تم تک دعوت پہنچانے کی ذمہ داری لگائی ہے۔ ہم پر صرف ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں، ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں۔ جو ہمارے پاس قرآن کی آیت کا ترجمہ یا تفسیر ہے یا ہمارے پاس کوئی حدیث ہے ہم لوگوں کو دعوت دیں۔ جتنی بات ہم جانتے ہیں، جتنا علم ہمارے پاس ہے اس کی دعوت دیں، اور اس کے علاوہ ہمیں دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول کیا ہوا کرتا تھا؟ اللہ اکبر، جب صحابہ اکٹھے ہوتے تو ایک دوسرے کو کہتے ہمیں کوئی حدیث سناؤ۔ جس طرح ایک واقعہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور دوسرے صحابہ بھی بیٹھے ہیں اور کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمیں کوئی حدیث سناؤ۔
سامعت اذناک من رسول اللہ، کوئی ایسی حدیث جو آپ کے کانوں نے رسول اللہ سے سنی ہو۔ اور پھر سنانے والے بھی کبھی شرمایا نہیں کرتے تھے۔ یہ دائی کی صفات میں سے یہ صفت نہیں ہے کہ وہ شرما جائے یا وہ تکبر کرے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً شروع کر دیا کہ سمعت من رسول اللہ، سامعت اذنی من رسول اللہ، میرے کانوں نے رسول اللہ سے سنا تھا، آپ یہ فرما رہے تھے۔ اور آج ہم تک اگر دین پہنچا ہے تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت ہے اور محدثین کی محنت ہے، جنہوں نے ان احادیث کو جمع کر کے آج تک ہمارے پاس وہ الحمدللہ دین ہے جو بات آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ نے فرمائی تھی۔ اگر یہ امت وہ کردار ادا نہ کرتی، آج ہم دین سے خالی ہوتے، یا ویسے قصے کہانیاں لے کے بیٹھے ہوتے جیسے پہلے انبیاء کے جانے کے بعد لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا، کتابوں کو تبدیل کر دیا، ان کے مولویوں اور راہبوں نے اپنی نازل کردہ کتابوں کو تبدیل کر دیا، اور اس امت نے کی ذمہ داری نہیں تھی تو دین تبدیل ہو گئی، اور آخر تک حتیٰ کہ قصے کہانیاں ان کے پاس باقی رہ گئی۔ تو آج ہماری بھی یہی حالت ہوتی اگر یہ امت دین کو آگے پہنچانے کا کردار ادا نہ کرتی۔ آج ہمارے ذمہ ہے، جس طرح ہمیں عمل کرنا ہم پر لازم ہے، اسی طرح آگے دین کی دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔